یا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا جرم شراب پینا یا کسی بھی نشہ آور چیز کا استعمال کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ ایمان والو شراب، جوا، پانسا یہ سب ناپاکی کے عمل ہیں، ناپاکی ہے، یہ پلید عمل ہیں، شیطان کے اعمال میں سے ہیں، فاجتنبوہ، ان کو چھوڑ دو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ایک دفعہ اللہ کا حکم آ گیا تو چھوڑ دے انسان۔ شراب پینے والا کہتا ہے مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے، تو اس سے یہ پوچھا جائے اگر ایس ایچ او کی طرف سے ایک لیٹر آ جائے کہ آپ چھوڑ دو ورنہ خیر نہیں ہے، فوراً چھوڑ دے گا۔ کسی نفسیاتی ہسپتال میں ایڈمٹ ہو جائے گا کہ بھئی مجھ سے چھڑوا دو ورنہ اگلا لیٹر نہیں آئے گا، پولیس آئے گی پھر۔ تو اللہ نے کتنے پیارے انداز سے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو مجھ پر ایمان لائے ہو۔ ڈی ایس پی سے، ایس ایچ او سے تو ڈرتے ہو، مجھ سے بھی ڈرتے ہو اور مجھ پر بھی ایمان رکھتے ہو، میں ان کو کہہ رہا ہوں۔ کافر کو نہیں اللہ نے کہا شراب چھوڑو، کافر کو نہیں، تبھی کافر کو شراب پینے کی اجازت ہے اسلامی مملکت میں۔ اسلامی مملکت میں کوئی کافر شراب پیتے ہوئے پکڑا جائے کوئی سزا نہیں ہے اگر چار دیواری کے اندر ہے، لیکن مسلمان چار دیواری کے اندر پی کے اور باہر دریافت ہو گیا، کیونکہ اب چار دیواری میں کوئی گھسیں گے تو نہیں نا کسی کو دیکھنے کے لیے، لیکن پتہ چل گیا کہ اس نے پی ہے شراب، پھر اسلام میں اس کی سزا ہے چوک پہ کھڑا کر کے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، چوک پہ کھڑا کر کے سب کے سامنے، اس لیے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل۔ شراب پینے والے اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے دماغی سکون ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، آج کل ٹینشن کا دور ہے، اتنی پریشانیاں ہیں، تو اگر تھوڑی سی کوئی پی لے اور تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے تو اس میں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی پرانا سوال ہے، نیا سوال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ بھئی اس میں کچھ فائدے بھی تو ہیں، تو اللہ نے اس کا جواب، بڑا بہترین جواب قرآن مجید میں نازل کیا، یسألونک عن الخمر، کہ یہ شراب کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، ان کو بتا دیجئے اس میں بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اور کچھ فائدے بھی ہیں، واثمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بڑھ کر ہے۔ گناہ زیادہ ہے، فائدے کم ہیں۔ فائدے یہی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا دماغ میں مستی آ جائے گی، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے گا اور غم بھول جائے گا سارے۔ وہ الگ بات ہے کئیوں کو غم میں ڈال دیتا ہے واستو شراب پینے والا، گولی مار دیتا ہے، چاقو مار دیتا ہے اور سر پھاڑ دیتا ہے، بیویوں کو طلاقیں بھی دے دیتے ہیں بہت سے تو لیکن اس کا جو جرم ہے اللہ فرماتے ہیں یہ گناہ جو ہے یہ اس کا فائدے سے بڑھ کر ہے، لہذا فائدے نہ دیکھو، اس کے جرم اور اس کے گناہ کو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان علی اللہ عہدا من یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ جو بھی کوئی نشہ آور چیز پیے گا، کوئی بھی نشہ آور چیز، چاہے وہ شراب ہو، چاہے ہیروئن ہو، چرس ہو، یہ سب نشے کی چیزیں ہیں، کوئی بھی ایسی چیز پیے گا نشے کی چیز، تو اللہ پر یہ بات لازم ہے کہ اس کو طینۃ خبال میں سے پلائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ طینۃ خبال کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا عرق اہل النار، اہل جہنم کی پیپ اور اہل جہنم کا پسینہ۔ اللہ کہیں گے تو نے دنیا میں گندی چیز پی ہے تو آخرت میں بھی تجھے میں گندی چیز ہی پلاؤں گا، اچھی چیزیں، حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں اگر پیتا تو آخرت میں بھی میں تجھے پاکیزہ چیزیں پلاتا۔ اتنا بڑا جرم ہے، یہ دوسرے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ کوئی اگر محلے میں، معاشرے میں شراب پیتا ہے، اس کو بارے میں، اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اپنے بارے میں
کہ بھئی مجھے اللہ اس برائی سے بچائے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم جب کوئی برائی سنتے ہیں تو اپنے بارے میں فکر کرنے کے بجائے اس دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اچھا وہ اتنا خراب ہے, وہ تو ابھی آج پتہ چلا وہ تو بہت ہی برا آدمی ہے. تو اپنے بارے میں سوچنا, اپنے اور اپنی آل اولاد کے بارے میں فکر کرنا ضروری ہے. اور ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر فجلدوہ, جو شخص شراب پیے اسے کوڑے مارو. فإن عاد فجلدوہ, دوبارہ اگر پیے, ایک دفعہ کوڑے مارے نہیں چھوڑتا, دوبارہ پیے فجلدوہ, پھر کوڑے مارو اس کو چوک میں کھڑا کر کے. فإن عاد فجلدوہ, پھر اگر تیسری دفعہ پیتا ہے پھر اسے کوڑے مارو. آگے فرمایا فإن شرب الرابعۃ فاقتلوہ, اگر چوتھی مرتبہ بھی پیتا ہے تو اس کو جان سے مار دو. کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کے وجود کو زمین پہ دیکھنا پسند نہیں کرتے جس کو 3 دفعہ سزا ملی ہو پھر بھی وہ پی رہا ہے, کیونکہ یہ لت دوسروں کو لگتی ہے. ایک پیے گا اور سڑک پہ گھومے گا, اسے دیکھ کے دوسرا بھی پیے گا. نوجوانوں میں آج دیکھیں, دیکھا دیکھی یہ شراب کی بیماری پھیل رہی ہے, ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ. ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں کوئی بھی شرابی نظر نہیں آتا تھا, کوئی بھی نہیں. کبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ کوئی کسی نے شراب پی ہو. آج کھلے عام نظر آ رہے ہوتے ہیں, کوئی ادھر ٹن گھوم رہا ہے, کوئی ادھر ٹن گھوم رہا ہے. کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر کو دیکھا, ایک دم اسپیڈ میں گاڑی میں آیا اور کسی کا ہوش ہی نہیں, کوئی بچہ راستے میں آ جائے, کوئی کسی کو ٹکر ہو جائے, ایک دم ایک گٹر کے پاس جو ہے نا گاڑی بریک لگائی جیسے پتہ نہیں کیا ہے. وہ ٹن تھے, پی کے ڈرائیونگ کر رہے تھے, تو ایک بہت بڑا پتھر جو کسی سے اٹھ نہیں رہا تھا, بلا وجہ اس پتھر کو اٹھا کے سڑک کے کنارے پہ پھینکا, اور غصے ہوئے لوگوں پہ کس نے یہاں پتھر پھینکا ہوا ہے. لوگ بھی حیران ہی ہے ڈاکٹر صاحب کو کیا ہو گیا, کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. پھر ایک دم بھاگ گئے. تو وہ پی کے چلے ہوئے تھے, اور اب یہ تو اللہ نے بچا لیا, ورنہ جو ان کی اسپیڈ تھی اس سے لگ رہا تھا کہ 8-10 کو درمیان. ویسے ہی ڈاکٹروں نے بہت سو کو قبرستان بھیجا ہوا ہوتا ہے, اس طرح سے بھی 15-20 کو یہ پیل دیں گے راستے میں. تو آدمی کا دماغ ہی ٹھکانے نہیں رہتا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شراب سے نشہ نہیں ہوتا, عادی ہو گئے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام, جس کو زیادہ پینے سے جس چیز کے نشہ ہوتا ہے اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. نشہ ہو یا نہ ہو, شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا. وہ تو ہیروئن بھی جس کو عادت ہو جاتی ہے نا, اس کو ہیروئن سے بھی کچھ نہیں ہوتا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حلال ہو گئی. تو حرام چیز حرام ہے, چاہے ایک قطرہ ہو چاہے وہ زیادہ ہو. ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت حرام کر دی ہے. ان میں کچھ لوگوں کے نام لیے کہ فلاں پہ فلاں پہ, اور اس میں ایک ذکر کیا مدمن الخمر, کثرت سے شراب پینے والا, جس کو عادت پڑ جائے شراب کی, اس پہ بھی اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دی. تو بھائی اس برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. البتہ